اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وانہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. صلوات. عزیزان محترم، یہ سلسلے کی 25ویں تقریر ہے اور الحمدللہ ہم اس منزل تک آ گئے. قلب محمد کے عنوان پر یہ سلسلہ 2 روز اور یہاں جاری رہے گا. رحمتیں آپ کی کم از کم میرے تعلق سے تمام ہو جائیں گی، لیکن جس انہماک سے یہاں بیٹھ کر یا اس کو انٹرنیٹ پہ آپ سنتے ہیں، جس کے بارے میں مجھے خبر دی گئی ہے، تو میں شکر گزار ہوں. اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے فقط بولنے والے کی نہیں بلکہ ادارے کی بھی، کہ آپ اس ادارے کو اپنے ذہن میں رکھ کر مجھے سن رہے ہیں اور آپ گویا ایک مجھے شرف عطا کر رہے ہیں کہ میں خود آپ کا شکر گزار ہوں. ہر تقریر اپنے مقام پر اہم ہوتی ہے، کم از کم بولنے والے کے لیے، اس لیے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ پیغام پہنچے اور پیغام اس طرح سے پہنچے کہ وہ گویا طالب علموں کے لیے اضافہ بنے اور طلب علم میں ایک صورت بصیرت پیدا ہو جائے. یہ ہمارا طریقہ کوئی جدید نہیں ہے، بلکہ یہ قدماء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے کہ بات کو آگے بڑھنا چاہیے اور بات کو اس ضابطے کے تحت بڑھنا چاہیے کہ ہم کسی صورت بھی کسی کے عقیدے کو متاثر کر کے گفتگو نہیں کرتے ہیں، بلکہ عقیدے پہ رہ کر بات کرتے ہیں. اسی لیے جب کبھی آپ کے سامنے کوئی حوالہ پیش کیا جاتا ہے تو اس میں یا تو قرآن مجید یا پھر قول معصوم، یہ 2 چیزوں کے ساتھ ہم حوالے کو پیش کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی مضامین ہیں حوالے کے لیے. آپ اگر یہ کہیں کہ تاریخ مضمون نہیں ہے، بے شک ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ فلسفہ کے مضمون نہیں ہے، یقیناً ہے. سب کچھ اپنے مقام پر ہے، لیکن سند کی حیثیت کس کو ہے؟ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ علوم میں وہ علم کہ جسے اعتبار ہے وہ کون سے علم ہے، تو آپ کہیں گے وہ علوم قرآن ہے، اس کا تعلق قرآن سے ہے. اور اگر علم مبنی بقرآن و حدیث ہے تو اس کو پھر باہر سے خارج سے کسی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انٹرنل ایویڈنس کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتا ہے. یہ اصول ہے، ظاہر ہے کہ ایک بیان کرنے والے کے لیے، خطیب کے لیے، ایک ذاکر کے لیے، یہاں تک کہ عالم کے لیے بھی. اور اس میں آپ یقین جانیے، میں بچوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ اتنا اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اگر آپ حوالہ قرآن و حدیث کو بنائیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی اب ذمہ داری نہیں ہے. جنہوں نے یہ بات کی ہے وہی اس کے ذمہ دار ہیں اور وہی اس تعلق سے آپ کو ثواب و عقاب کی منزل پر لے جانے والے ہیں. ہمارا کام کسی بھی قول کو دہرا دینا ہے. اب وہ قرآن کے تعلق سے ہے تو آیت کو دہرا دیا جائے گا، اگر وہ
قول کے تعلق سے ہے تو صورت حدیث میں آپ تک پہنچا دیا جائے گا. یہ ہمارے پاس طریقہ ہے. اور پھر دوسرا طریقہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کے سامنے گزشتہ ساری تقاریر موجود ہیں، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے کوشش اس امر کی کرتے ہیں کہ اسناد کے ساتھ روایات کو پیش کیا جائے. نام لیے بغیر گفتگو نہیں کی جاتی ہے. میرے پیش نظر تو نہیں ہے، لیکن آپ کے پیش نظر ایسے بہت سے بولنے والے ہو سکتے ہیں. میں کسی سے واقف نہیں ہوں، خدا شاہد ہے میں کسی سے واقف نہیں ہوں. میرا کسی سے کوئی نہ ربط ہے، نہ ضبط ہے، نہ کوئی تعلق ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی جب سماعتوں میں مسموع کرتے ہوں گے خطبہ کے کلام کو، تو آپ سند کے ساتھ اس کو محفوظ کرتے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ کہہ دیا اور آپ نے اس کو منوان قبول کر لیا. یہ بات ہمارے جو سمجھیے کہ ہمارا فکری طریقہ ہے اس سے بہت مختلف ہوگی. عمومی طور پر یہ بات درست ہے کہ جس سے سنو اس سے قبول کر لو، تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. ہمارے پاس یہ التزام ہے، یہ اہتمام ہے کہ آپ پہلے سنیں کہ کہنے والا کون ہے، کیونکہ وہیں آپ اس کو یا قبول کر لیں گے یا وہیں پر آپ اس کو رد کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کہیں گے نہیں، راوی قابل اعتبار نہیں ہے، میں اس پر اعتبار نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے، اس اصول کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب یہ اصل اصول بنا تو آپ دیکھیے کام آپ کا کتنا آسان ہو گیا، اور آسان ہو گیا. پہلے تو آپ کہہ رہے تھے قول، پھر آپ نے کہا قول معصوم، اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھئی راوی بنتا ہے سند کا مطلب یہ ہوا کہ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ قابل اعتبار ہے، لائق اعتبار ہے، حافظہ ساتھ دے رہا تھا، نسیان میں مبتلا تو نہیں تھا، شرعی طور پہ وہ کتنا با اخلاق رہا ہوگا، معاملات میں کیسے تھا، مدارات میں کیسے تھا، عبادات میں کیسے تھا. یہ ابھی راوی نقل حدیث جو کر رہا ہے اس کو آپ میزان پہ کستے ہیں، پھر جا کے آپ سند کو نہیں بلکہ روایت کو آپ قبول کرتے ہیں. یہ آپ کا طریقہ ہے، اس میں مغالطہ نہیں ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے. اس لیے کہ بہت ساری لفظ استعمال کروں، بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے یہ صورت، بلاؤں سے. کبھی کبھی آپ کے پاس قول بلا بن کے آ جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کے پاس کوئی حدیث آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو حدیث ہی ہمارا امتحان لے رہی ہے، لیکن کیا کریں، اس نے تو کہہ دیا سرکار رسالت مآب کی حدیث ہے. اب کیا کرے انسان، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، فقط اس لیے کہ بھائی آپ نے تو رسول کا نام لے لیا، اب تو احترام لازمی ہے. اور یہی وجہ ہے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آج آپ کے پاس یہ جو ممبر ہے نا جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ ممبر غیر معمولی فورم کا نام ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک لکڑی سے تیار کردہ کوئی شے ہے یا اسٹیل سے اس کو بنا دیا کوئی شے ہے. نہیں، اس کو جس سے نسبت ہے نا وہ نسبت بہت اہم ہے. یہ کسی شے سے بنا ہو نہ بنا ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے، جس سے منسوب ہے مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ اس کے قابل کون ہے. ارے یہ وہ ممبر ہے کہ اتارنے والے نے یہ کہہ کے اتار لیا تھا کہ یہ میرے جد کا ممبر ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو. تو تاریخ تو ممبر کی وہاں سے شروع ہوتی ہے، فقط اس لیے کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے. ممبر اپنی جگہ ہے، سب کچھ اپنی جگہ، تمہارے قول پہ مجھے یقین نہیں ہے. آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئیے، اس لیے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں، یعنی ناقابل اعتبار. کس کو دے؟ ابھی کلام کو نہیں سنا ہے، کلام کو غیر معتبر نہیں کہا، شخص کو غیر معتبر قرار دے دیا. تو اب آپ کہیں گے بھائی یہ علم رجال کہاں سے چلا؟ علم رجال وہاں سے چلا جہاں سے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں. نہ مجھے لام لینے کی ضرورت ہے، نہ مجھے اشارہ کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ پڑھ کے سب بیٹھے ہیں. علم تاریخ اگر ہے تو پھر علم کو علم سمجھیے اور اس پورے واقعے کو آپ قبول کر لیجئے. اب کل کی تقریر رخصت ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے ظاہر ہے کہ امیر المومنین کی تعلق سے گفتگو کی، اور اس تعلق سے اس لیے بھی گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ 3 آیتیں جو میرے موضوع میں ہیں اور موضوع سخن بنی ہوئی ہیں، انہوں نے یکایک اپنے رخ کو پھیرا اور ایک ایسی منزل پہ مجھے بھی آمادہ سفر کر دیا. ہو سکتا ہے جس کے لیے میں اتنا جلدی تیار نہ تھا، مگر کچھ قوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو آمادہ کر دیتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ عجیب قوتیں ہوتی ہیں. ان کو ہم اپنے نہ زبان میں بیان کر سکتے ہیں نہ ہمارا علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے، مگر آپ کو کہیں سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ ہاں اب تو وقت آ گیا، اور وقت آتا ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آئے گا تو پھر وہ حق ہی پر مبنی ہوگا. لہذا کل کی گفتگو میں انتہا میں نے ایک آپ کی خدمت میں حدیث کو پیش کیا. میں چاہتا تھا کہ اس کو آج کم از کم اس طرح سے پیش کر دوں کہ آپ کہیں کہ ہمارے پاس اب سند بھی آ گئی. دیکھیے
یہ حدیث ہے جس کو نقل کیا ہے محمد ابن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی، 16,199 احادیث کا دینے والا، 329 ہجری میں دنیا سے گزرنے والا. انہوں نے نقل کیا ہے محمد ابن یحییٰ سے، اور محمد ابن یحییٰ نے نقل کیا ہے احمد ابن محمد سے، احمد ابن محمد سے لیا ہے حسن ابن محبوب سے، حسن ابن محبوب نے لیا ہے محمد ابن فضیل سیرفی کوفی سے. یاد رکھیے. اور انہوں نے براہ راست اس کو لیا ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے. اور اس لیے میں نے یہ پیش کر دیا آپ کی خدمت میں تاکہ آپ اس کو محفوظ کریں، دل و دماغ پر بار نہ بنائیں اپنے، یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس حوالہ نہیں ہے. تو حوالہ بھی اب آپ کے سامنے آ گیا. اور یاد رکھیے انہوں نے یہ کہا ولایت، اب امام ہیں یہاں سے، اور نقل کرنے والوں کے میں نے ناقلین کے راویوں کے سارے نام لے لیے. امام فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مکتوباً فی جمیع. اب یہ میں اس لیے یہاں رکتا ہوں تاکہ مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس کو خاص طور پہ علی کی ولایت مکتوب ہے، لکھی ہوئی ہے، فی جمیع صحف الانبیاء. اب میں روکتا اس لیے ہوں تاکہ سمجھ میں آپ کے آ جائے. اس میں عربی دانی کا نہ مجھے مظاہرہ کرنا ہے نہ آپ کو اس سے متاثر ہونا ہے، آپ کو تو مطلب پر آنا ہے. اور مطلب یہ ہے کہ علی کی ولایت، امام علی کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت وہ سبجیکٹ ہے، وہ مضمون ہے، یہ میں لفظ دے رہا ہوں، وہ مضمون ہے کہ جو مکتوب ہے، مکتوب لکھا ہوا مضمون ہے. کہاں؟ فی جمیع صحف الانبیاء. انبیاء پر جتنے صحف نازل ہوئے، جتنی کتابیں نازل ہوئیں، مضمون کامن ہے. دیکھیے میں اب ذرا سا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کامن، عمومی مضمون، عمومی مضمون. یعنی اب جب آپ کہتے ہیں نا لفظ عمومی، تو اس کو عمومی کہہ کے غیر اہم مت سمجھیے، عمومی کو کمپلسری جانیے. ذرا سا فرق ہے. جب کبھی آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھئی خصوصی مضمون بچہ لے رہا ہے اپنے، مثلا یہ کہ اپنی جماعت میں، تو اس کا مطلب وہ آپشنل ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ لیں نہ لیں. مگر کچھ ایسے عمومی مضامین ہیں، مثلا زبان انگریزی کے تعلق سے، لٹریچر کے تعلق سے، ادب کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، دینیات کے تعلق سے، آپ کہیں گے یہ سب یہ عمومی مضمون ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی عمومیت میں اس کی خصوصیت پنہا ہے کہ سب پر لازم ہے کہ ان کو تو پڑھنا ہوگا، اس سے تو گزرنا ہوگا، یہ مضمون آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا. یہ وہ کمپلسری مضامین میں ایک مضمون ہے کہ جس کو کہ آپ کو طے کرنا ہوگا. وہاں یہاں تک کہ فقط یہی نہیں ہے کہ یہ ہر صحف میں جو جمیع انبیاء کے مصحف ہیں ان میں آیا ہے، بلکہ اس کے آگے یہ بھی ایک کلام ہے جس کو مکمل کرنا چاہیے. وَلَمْ يَبْعَثْ رَسُولًا إِلَّا بِنَبُوَّةِ مُحَمَّدٍ وَوِلَایَةِ وَصِیِّهِ علی ابن ابی طالب. میں اس پہ تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا. آج کی تقریب زیادہ نہیں ہوگی، وہی 30-35 منٹ ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ سمجھیں، اس لیے کہ اگر کہیں کوئی اس سلسلے میں اختلاف یا یوں سمجھ لیجئے کہ افتراق یا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی انتشار فکری ہے تو اس کو سمجھیے. پہلے ان اسناد کو آپ نے جان لیا، آپ نے کہا جی. روات کو آپ نے سمجھ لیا، جی. ہم نے ان افراد کے ناموں کو سنا ہے، بالکل سنا ہے. آپ اس معصوم سے واقف ہیں، حتماً واقف ہیں. جب آپ کو معلوم ہے تو پھر اب آپ یہ بتائیے وہ کہہ کیا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سبجیکٹو ہے نا ولایت کا، یہ ولایت مذکور سے زیادہ مکتوب ہے. یہ
یعنی مذکور تو ذکر کے معنوں میں ہو جائے گا، لیکن فقط ذکر کو ذکر رکھ کے سینہ بسینہ روایت کر دیا کہ انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، نہیں، لکھی ہوئی عبارت ہے ولایت، عبارت لکھی ہوئی عبارت. اب کس زبان میں آئی ہو ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں گفتگو کریں گے اس پہ کہ وہ عبرانی میں ہے، وہ کون کون سی زبانیں ہیں جو صحفائے ما سبق میں گزری ہیں، ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں. مگر عجیب بات یہ ہے کہ جس زبان میں بھی لکھی ہے، جس زبان میں بھی بیان کی گئی ہے، زبان رکاوٹ نہیں بنتا. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا، بعض دفعہ آپ کہیں کہ یہ زبان ہی رکاوٹ بن رہی ہے، اس زبان میں یہ مضمون کو آپ ضبط نہیں کر سکتے، قلم بند نہیں کر سکتے، یہ اس زبان میں مناسب نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ایک ایسا ہمگیر مضمون ہے جو زبان کا پابند نہیں، جو صحف میں کسی ایک صحف کا پابند نہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ اس دور سے اس دور تک کے لیے 500 برس پہلے سے اصل میں تذکرہ آنا شروع ہو گیا ولایت علی ابن ابی طالب، یہ نہیں ہے. فی جمیع صحف انبیاء، اور روایت لینے والے لے رہے ہیں معصوم سے. معصوم جب آپ کہتے ہیں تو معصوم یعنی قول معصوم. جب آپ نے قول معصوم کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قول کہ جس پر اگر امام ہشتم کہیں تو سارے امام یہی کہہ رہے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ اصول ہے، یاد رکھیے اس کو. پہلے آپ اس کو یعنی اس کا احاطہ کیجئے کہ یہ کتنا اہم ترین یہ ایک ایشو ہے ہمارا، کہ ہمارے پاس اتنے اہم ترین مراحل کو ہم اتنی آسانی سے گزارتے فقط اس لیے کہ ہمارا بھروسہ ہے ان پر. اور انہوں نے بھی ایسا بھروسہ قائم کیا، کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وابستہ رکھا ہمیشہ. کس سے؟ زبان وحی سے وابستگی ہے، کلام ربانی سے ان کی وابستگی ہے. وہ کسی کے اثر میں آ کے نہیں کہتے، وہ کسی کی محبت میں آ کے نہیں کہتے. اور آگے چل کے کہ کسی جو حیران کن اور آگے بات ہے، یہ تو یہاں تک تو آپ نے کہا کہ ہمارا عقیدہ پکا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. نہیں، کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا. لم یبعث رسولا الا، یہ الا استثناء، بنبوت محمد وولایت وصیہ علی. تو یاد رکھیے کسی نبی کو، کسی رسول کو، دیکھیے نبی سے بلند ہو کے رسول ہوتا ہے، رسول کے بعد نبی نہیں ہوتا. پہلے وہ نبی ہوتا ہے، انباء غیب آپ تک پہنچاتا ہے، پھر وہ ظاہر صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے. رسول کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا، مگر کیا تو محمد کی نبوت پہ، علی کی ولایت پر. اب آپ کا مزاج تو سورہ جمعہ میں طے ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہمارے پاس قرآن کہہ رہا ہے کہ بعثت ختمی مرتبت، یعنی سرکار رسالت میں آپ مبعوث برحق ہوئے. یہ تو طے ہے جملہ کہ برحق، بعثت برحق. مگر اس بعثت کے ساتھ ان کو کیا دیا گیا؟ سب کے لیے بعثت، سب کی بعثت. یعنی جب تک کہ نبوت محمد پر نہ ہو مبعوث نہیں ہے، جب تک کہ ولایت علی پر مبعوث، ولایت پر مبعوث. نبوت تو اپنے جگہ پہ، لیکن نبوت کے ساتھ ولایت پر ان کو مبعوث کیا ہے. تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپیریئر سبجیکٹ کیا ہے. ان کو مبعوث کیا ہے، یعنی انبیاء کو، مرسلین کو، اور اوپر یہ کہہ کر کہ ولایت کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، ولایت کے بغیر نہیں، ولایت بھی وسیع کی ولایت. بہت غور سے سنیے، بہت غور سے سنیے، ورنہ ولایت آج لفظ تنہا استعمال کریں گے صوفی منش داخل ہو جائیں گے، مزاروں پہ بیٹھنے والے آ جائیں گے. اگر لفظ ولایت کو تنہا استعمال کریں، ہمیشہ یاد رکھیں گے، یہ بچوں کو سمجھنا چاہیے، اس مغالطے میں نہ رہیے. ہم ولایت پہ گفتگو کریں، کس کی ولایت، کون سی ولایت، وہ کون سی ولایت ہے، کہ اس ولایت کو کہتے کیا ہیں. تو پہلے یہ سمجھو کہ وہ ولایت اس کی ولایت جس کو وصایت نصیب ہوئی ہے.
وصایت اس کو وہ نصیب ہوئی جو وقت رحلت ختمی مرتبت سرانے تھا، تو کچھ باتیں کی ہیں گزرتے ہوئے جس کو وصیت کہتے ہیں. تو وصیت وصی کو کر کے وصایت دے کر ولایت پہ لا کر پھر اس مرتبہ کہا، ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو یاد رکھو یہ وہ چین آف کمانڈ ہے کہ جس پر مبعوث ہوئے ہیں گزشتگان انبیاء. آپ اس کو ذہن نشین کریں، میرے بچے جہاں سن رہے ہیں وہ اس کو محفوظ کریں، اس لیے کہ یہ ہر کس و ناکس کا مضمون نہیں ہے، یہ فیشن ٹرینڈ نہیں ہے. یہ کہیں ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کوئی ایسا مضمون ہے کہ بھائی اس کا تو ذکر کرنا ہے اور کسی سے بھی سن لیں گے. نہیں، کسی سے بھی نہیں سن سکتے آپ. یہ موضوع سند کے ساتھ سنا جاتا ہے، یہ موضوع سند کے بغیر نہیں سنا جاتا. میرا دل کیا کہہ رہا ہے آج، میری طبیعت کس بات پر آمادہ ہے، نہیں، یہ مضمون اس چیز کا متقاضی نہیں ہے. نہ آپ کی طبیعت نہ آپ کی کیفیت، آپ سے پہلے بہت بڑے گزر گئے، وہ اپنی طبیعتوں کے ساتھ ہی کچھ بیان کر رہے تھے. ان کو رد کر دیا گیا، ان کو قبول نہیں کیا گیا. ان کو کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کا کانسیپٹ آف ولایت منظور نہیں ہے. آج کی دنیا کا سب سے بڑا مضمون ہے یہ کہ اس ولایت کو جب کبھی سمجھنے کی ضرورت ہے تو سمجھیں انہی سے جو سمجھا سکتے ہیں، اور سمجھائے گا وہ کہ جو مراد الہی سے آگاہ ہو، جو منشاء الہی سے واقف ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب وہاں پہ کسی نبی کو، کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا مگر نبوت محمد پر. یہاں نبوت آج اگر آپ کہیں کہ اس پہ ایک تقریر ہو، اس پر ایک فورم بٹھائیں، اس پہ ہم کچھ سوچنے والوں کو بلائیں اور ان سے یہ کہیں کہ رسول کا کام امیین میں آنے کے بعد تو کتاب یعنی آیات الہی کی تلاوت ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، تزکیہ نفس ہے. ان کے لیے معصوم کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کیا کام ہے؟ ان کے لیے نبوت محمد پر بعثت، یہ ان کا کام ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو اسائنمنٹ ملا وہ یہ کہ تم جس دور میں رہو اس کا تذکرہ کرتے رہو، اس لیے کہ آنے والا ہے. یاد دلانا، ہمیشہ یاد رکھو، ذکر یاد آوری کو کہتے ہیں. وہ کسی زمانے میں رہا ہو، وہ توریت میں ہو، وہ انجیل میں ہو، وہ زبور میں ہو، وہ کسی مصحف میں ہو، ہر کتاب ذکر سے آباد ہے. تو ذکر خالی کسی کے دو قول بیان کرنے کو نہیں کہتے، یاد آوری ہے ذکر، یاد میں محفوظ رکھنا ہے ذکر، وقت معین پر اس کا اظہار ہے ذکر. تو اگر ذکر کے یہ معنی ہیں اور کتابوں میں تذکرہ ہے تو نبوت محمد پر مبعوث ہوئے. یعنی کتنا اپنے زمانے میں وہ ہائی لائٹ کرتے ہوں گے سرکار رسالت مآب کو، اور پھر سرکار رسالت مآب کو نہیں، ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب کو. یہ بڑا اہم مسئلہ تھا. میں نے اس پہ تھوڑا سا وقت لگایا، مگر یہ جان کر وقت لگایا کہ اس کو یعنی یہ چاہتا ہے یہ مسئلہ کہ اس کو وقت دیا جائے. بہت آسان تھا یہ کہنا، ولایت دو نعرے ہو جاتے ہیں، درود کی آواز بلند ہو جاتی ہے اور یہ جا اور وہ جا، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں رہتا ہے. نہیں، سب سے پہلے سمجھیے اس بات کو کہ کہنے والا کون ہے، دوسرے کس کے ذریعے یہ بات آ رہی ہے، تیسرے قول کس کا ہے، چوتھی بات یہ بتائیے گزشتگان سے اس تذکرے کا کیا تعلق ہے. میں قلب محمد پہ کہہ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، حیات کے ساتھ ہے قلب محمد. تو جو پیدائش سے پہلے رہا ہو، دیکھیے اب یہ ہے وہ فقرہ. آپ تو حیات کو کہہ رہے ہیں نا، 570 اے ڈی اور 632 اے ڈی ختم ہو گئی. یا آپ نے کہا 1 عام الفیل اور 11 ہجری، یہی ہے نا حیات کے معنی؟ نہیں، یا حیات کے معنی بدل گئے. کب سے مذکور ہے، کب سے تذکرہ ہے، کب سے ذکر ہو رہا ہے، تو کوئی مبعوث ہی نہیں ہوا. تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک، اور پھر ظاہر سرکار رسالت مآب سے لے کے قیامت تک، جو گزشتہ میں جو کمپلسری سبجیکٹ رہا ہو، اور کمپلسری لازمی مضمون ایسا کہ بعثت ہی واقع نہیں ہوتی جب تک کہ نبوت محمد پر نہ ہو.
شریعت کا لفظ نہیں ہے. دیکھیے بہت غور سے سنیے, شریعت محمد نہیں, نبوت محمد. نبوت کا مطلب وہ نبوت کے جو خبریں دیتی ہے, خبریں ان کو نبوت محمد دیتی رہی ہے. انباء غیب ان کو ختمی مرتبت سے نور و نورانیت کے عالم میں پہنچتے رہے ہیں. اب تو وہ تصدیق کر رہے ہیں, فقط محمد کی نہیں کرتے, علی کی بھی تصدیق وہی کرتے ہیں. تو گزشتہ تاریخ میں جبکہ وہ موجود نہیں ہیں تو وہ تو ہیں. اگر آپ کو یہ حدیث یا یہ قول آپ کے سامنے آ جائے تو اس میں, اس حدیث کو سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے وہ زندہ نہیں تھے مگر تھے کیا, اب یہ گفتگو ہوگی؟ نہیں, وہ تو تھے, وہ تو اس دور میں بھی تھے, اور وہ ایسے تھے کہ مبعوث برسالت کوئی ہو رہا ہے مگر نبوت محمد کی اعلان محمد کی نبوت, علی کی ولایت, یعنی وسیع محمد کی, میں نے تنہا استعمال نہیں کر رہا ہوں, وسیع محمد کی ولایت. اب دونوں مضامین آپ کے سامنے ہیں, اور جتنے آ رہے ہیں یقیناً مبعوث برحق ہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ آپ یہ کہیں کہ ان کی بعثت کچھ اور طرح سے ہوئی ہے, لیکن یہ طے ہے کہ ان کی بعثت نبوت محمد پر ہوئی, ولایت علی ابن ابی طالب پر ہوئی. تو اب فکر یہ کرے دنیا کہ اگر نبوت محمد و وصایت و ولایت علی اگر اس پر بعثت ہے تو وہ کیا امور پیش نظر ہوتے ہوں گے گزشتگان انبیاء کے تعلق سے, یعنی ان کے تذکرے کو کیسے مذکور کیا جاتا رہا ہوگا, جس کے نتیجے میں یہ اس دور میں بھی تھے جبکہ یہ خود بظاہر نہیں تھے, اور اس دور میں یقیناً کہ جو نتیجے کا دور ہے اس میں تو اب ظاہر ہو گئے. جب ظاہر ہو گئے تو اب ظاہر ہے کہ اگر ظاہر ہونے والا گزشتہ دور میں, تاریخ کے گزشتہ اوراق میں جیتا جاگتا ہو, اپنے دور میں وہ ظاہر ہو رہا ہو, تو اگر کچھ دیر کے لیے اس نے آنکھیں موند لی ہیں, بہت عجیب لفظ استعمال کیا ہے, بہت عجیب لفظ کیا, جہاں خود کہ سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں لا ینام, یعنی کہتے ہیں کہ ینام عینی لا تنام قلبی, میری آنکھیں کچھ دیر کے لیے مونتی ہیں, میرا دل تھوڑی سوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اگر یہ حدیث آپ کے پیش نظر ہے, گزشتہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, اور اس کے بعد آپ رواں ہو جاؤ, گزشتہ تاریخ میں 1000 برس پرانی تاریخ نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں, میں کسی ریٹن ہسٹری یعنی 5000 سال پرانی تاریخ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں. آدم سے چلے گی یہ بات, آدم سے اگر یقین ہے کہ آدم بھی مبعوث ہوئے ہیں, اب وہ عقیدہ ہے, اب میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ بھی طے آپ ہی کریں. یقیناً آدم, وہ آدم کہہ کر آپ ابو البشر کہتے ہیں, ابو البشر کہہ کے جب آپ کہتے ہیں کہ انبیاء کی فہرست میں پہلا نام آپ لکھتے ہی کس کا ہے, آدم ہی کا تو لکھتے ہیں, اور کس کا لکھتے ہیں. تو وہاں سے جو مسلسل چلا آ رہا ہو, اپنے دور میں پہنچا ہو, امت کے مزاج کو سامنے رکھ کر یہ کہتا ہوا پایا گیا ہو کہ دیکھو آنکھیں کچھ دیر کے لیے موندتا ہوں, بند کرتا ہوں, تو یہ غفلت کا نتیجہ نہیں ہے. یاد رکھو, میرا دل نہیں سوتا, میرا دل کسی طور بھی, میں لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہوں گا اگر لفظ غفلت آ جائے, وہاں انہوں نے صرف کہا ہے سونے کے تعلق سے, سونے پہ رک جائیے, نہیں سوتا, ہمارا دل نہیں سوتا. سونا کس بات کی علامت ہے؟ اب میں نبی کا حوالہ دے کر اگر اس کی وضاحت کروں تو ہو سکتا ہے کہ ہتک کے دائرے میں آ جائے, میں نہیں کرنا چاہتا کہ سونے کا مطلب کیا ہوتا ہے, انسان کے لیے کیا ہوتا ہے, مجھ سے پوچھئے 100 باتیں بتاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہوتا ہے سونے کا مطلب, کیا ہوتا ہے سونے کا مطلب. پہلی چیز ہے غفلت, انسان کے تعلق سے پہلی چیز ہے غفلت. اس کا مطلب یہ ہے قلب محمد اتنا تیار, اتنا چوکنا, اتنا بیدار کہ جس کو کوئی بھی
یعنی کسی اعتبار سے بھی یہ کہہ نہیں سکتا کہ کچھ دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سے وقت کے لیے، نہیں، ہر وقت، ہمہ وقت، کل وقت بیداری قلب کے ساتھ ہے۔ جو بیداری قلب کے ساتھ ہے تو ذرا سا عقل کو استعمال کریں کہ جس کا قلب قیامت تک کے لیے بیدار رہا ہوگا یا رہے گا، جیسا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، بالکل ابھی اسی قلب کو لے جائیے ان ریٹروسپیکٹ اور کہیے کہ وہ جس پر مبعوث کیا ہے، جس کو کہا جا رہا ہے الا بنبوت محمد وولایت وصیہ ہی، تو وہاں بھی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں خفتن سے آپ کہیں بیداری کی منزل پر آئے، نہیں، وہاں بھی بیدار، یہاں بھی بیدار، اور قلب ہے کہ قلب رسول بیدار ہے، اور ایسا قلب ہے کہ جس کو کہنے والے معصوم نے کہا، یاد رکھو اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ عقل تھی، اور پھر کیسے، کس طرح سے، فی نور مکنون مغزون، ایسے نور سے کہ جو مکنون و مغزون فی سابق علم ہی، اللہ کے ازلی علم میں محفوظ نور مکنون و مغزون سے عقل کی تخلیق ہوئی، اور اس کے بعد بے اختیار کہا کہ جب یہ تخلیق ہوئی تو لا یطلع علیہ نبی المرسل ولا ملک المقرب، مطلع نہیں ہے اس پہ کوئی نبی بھی کہ جو علم ازلی میں ہے اس کے، کوئی رسول جانتا نہیں تھا، نہیں، کوئی ملک مقرب اس سے آگاہ نہیں تھا، اور اس کے بعد کہا کہ فجعل علم نفسہ، کہ جب عقل کو پیدا کیا تو عقل مخلوق اول بنی، تو اس کو کچھ ہدایا ملے یعنی ہدیے کی جمع، عطایا ملے یعنی عطیے کی جمع، اور جب اس کو ملا تو پہلی چیز جو اس عقل کو ملی وہ کیا تھی؟ فجعل العلم نفسہ، اس کے نفس کے لیے، ظاہر ہے کیا کیا، نفس کو قرار کیا ملا؟ علم، فجعل العلم نفسہ، اس کے نفس کو علم قرار دیا، عقل کا نفس علم ہے، نفس عقل، نفس عقل علم، اور پھر وہ فہم روح ہی، اور اس کی فہم، ظاہر ہے روح کیا ہے؟ عقل کی فہم ہے، فراست ہے۔ آج آپ فہم کے لیے آسان لفظ سمجھتے ہیں عقل مندی، آپ کے لیے ہے نا وہ، لیکن یہاں فہم کا مطلب، جس کا مطلب ایک فراست کے معنی، اور پھر یہی نہیں، والزہد اور راس ہی، اس کا سر کیا ہے؟ زہد ہے، یعنی دنیا میں نہیں لگا ہوا ہے، وہ تو عقبہ کی فکر میں ہے۔ زہد بھائی دنیا سے کٹ جانا ہی تو ہے نا، زاہد جب آپ کسی کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو دنیا میں ملوث نہیں ہوتا وہ ہے زاہد، تو اگر صفت زہد ہے تو اس کا سر مبتلائے دنیا نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، مبتلائے غم دنیا نہیں ہے۔ والحیا عین ہی، آنکھیں تخلیق کی اس کی، کس کی؟ عقل کی، حیا کو بنایا عنوان، یعنی حیا اس کی آنکھوں کا عنوان بنے، اور اس کے بعد کہا والحکمت لسان ہی، عقل کی زبان حکمت قرار پائی، عقل کی زبان، اب دیکھ رہے ہیں عقل پیکر میں تبدیل ہو رہا ہے، نہیں، عقل مجسم ہو رہا ہے، عقل کی کیفیت کیا؟ اب وہ مجسم، تو اب کیا ہوا؟ والحکمت لسان ہی والرافت ہمت ہی، اس کی ہمت رافت کو قرار دیا۔ یاد رکھنا رافت، رافت پیش آنی سے پہلے اگر کوئی آپ کی دلجوئی کرے تو اس کو ہمت کہتے ہیں، تو عقل کے لیے ہمت رافت میں پنہا کر دی گئی، آخری منزل وَرَحْمَتٍ قلب ہی، کیا کیا؟ عقل کو دل دیا، اور وہ دل بھی ایسا دل دیا جو رحمت ہی رحمت ہے، سراسر رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے سراسر رحمت بنا کے بھیجا. یہ وہ رحمت واسعہ ہے, یہ وہ رحمت مطلقہ ہے, یہ وہ رحمت ہے کہ جس کے لیے کہا کہ سراپا رحمت, عقل کے لیے دل رحمت ہے. میں نے کیا کہا؟ اب آپ نے کہا اگر آپ کہیں گے پکچریس کر دیجئے اس کو, ایک تصویر تو کھینچ دیجئے اس کی, تو آپ کہیں گے عقل مخلوق اول ہے, نور سے خلق ہوئی, مخزون و مکنون سے, جو کسی کی اطلاع میں نہیں ہے, وہ نبی ہو یا وہ ملک مقرب ہو, اس نے اپنے خزانہ علم سے خلق کیا. فی سابق علم ہی, اس کا ترجمہ کچھ نہیں کیا, جس نے کیا کہا علم ازلی سے خلق کیا ہے, کسی کی نگاہ نہیں جا سکتی وہاں پہ, اس نے اپنے علم سے خلق کیا. اور جب اس نے علم سے خلق کیا ہوگا, اور کیا ہے, اور کیا ہی جانا چاہیے اس طرح, تو کیا عالم ہوگا ایسی مخلوق کا جو اس کے علم کے نتیجے میں تخلیق پا رہی ہے, جو اس کے علم کے نتیجے میں معرض وجود میں آ رہی ہے, جو اس کے علم کے نتیجے میں جامع نورانی پہن رہی ہے. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے نفس کو قرار دے گا جو کچھ نہیں ہوگا مگر علم. اس کے لیے اگر روح کو قرار دے گا تو وہ فہم بنے گی. اس کے لیے اگر سر کو پسند کرے گا کہ اس کا سر کیا ہونا چاہیے تو زہد ہی زہد ہے. اس کے لیے اگر آنکھیں بنائے گا تو آنکھوں میں حیا کو رہنا ہے. اس کے لیے اگر زبان کو بنائے گا تو حکمت اس زبان کی ترجمان بنے گی. اور اس کے لیے اگر دل کو بنائے گا تو دل عین رحمت ہی رحمت ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. واسطہ سرکار رسالت مآب کا ہماری پریشانیوں کو دور کر دے, ہماری حیرانیوں کو دور کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا کر, ہم میں جو بے روزگار ہیں واسطہ حضرت قطمی مرتبت کا اور رزق فراواں اور رزق بے پایاں نصیب کر. ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں بآواز بلند صلوات.